ایران پر مسلط امریکہ اور اسرائیلی جنگ کے سبب آبنائے ہرمز میں مختلف ممالک کے 3000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کمپنیاں متبادل راستوں اور سمندر کے بجائے طویل زمینی راستے اپنانے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، اور یہی وجہ چیزوں کو ان کی منزل پر پہنچانے میں تاخیر کا بھی سبب بن رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز صرف جارحیت کے مرتکب ممالک کے لیے بند ہے، جبکہ دیگر ممالک ایرانی حکام سے رابطہ کر کے اپنے جہاز بآسانی لے جا سکتے ہیں۔ ایران پر مسلط جنگ کے سبب دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کا اہم اقدام سامنے آ گیا ہے۔ شہریوں کی تنخواہوں میں اضافے، توانائی بلوں میں کمی اور مستحق افراد کی مدد کے پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں۔ پروگرام کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ سٹارمر حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نیشنل لیونگ ویج 12.71 پاؤنڈ کی جا رہی ہے، جبکہ حکومتی فیصلے سے 24 لاکھ ملازمین کو 900 پاؤنڈ اضافی ملیں گے، جبکہ کم سے کم تنخواہ 10.85 کی جاری کی جا رہی ہے۔ 2 لاکھ تنخواہ 2 لاکھ نوجوان ملازمین کو 1500 پاؤنڈ اضافی ملیں گے۔ انرجی بلز میں سالانہ اوسطاً 117 پاؤنڈ کمی کی جا رہی ہے۔ ادویات کی قیمتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم سٹارمر نے کہا کہ ایران جنگ کی وجہ سے عوام فکر مند ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوائی جائے، کیونکہ اسی سے چیزوں کی قیمت میں کمی آئے گی۔ ایران آبنائے ہرمز کھول دے ورنہ ہم خود یا اتحادیوں کے ذریعے کھول لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران نے فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا انتخاب کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلوا لیں گے۔ ایران میں اپنے مقاصد مہینوں میں نہیں ہفتوں میں حاصل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ محاذ زراعی اور جنگ کے بجائے مذاکرات سے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید، کہا کہ نیٹو امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ اگر ایران ڈیل نہیں کرنا چاہتا تو امریکہ مزید سخت حملے کرے گا۔ ایرانی فوج کو تباہ کر دیا، امریکی طیارے ایران میں کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایران کچھ میزائل فائر کر سکتا ہے، وہ گرا دیں گے۔ آپریشن ایپک فیوری کامیابی سے جاری ہے۔ امریکہ کے پاس بہت آپشنز ہیں، ایران کے پاس محدود آپشن ہے۔ سینٹکام چیف جنرل ڈان کین نے کہا کہ ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز پر حملے جاری ہیں۔ ایران کی سپلائی چین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایرانی بحریہ کے 150 جہاز تباہ کر دیے۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملہ خاتون سمیت 8 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں راکٹ لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز مزید لانچنگ سائٹس کی نشاندہی کر رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1268 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں 100 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اماراتی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کی انٹری اور ٹرانزٹ پر پابندی لگا دی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی شہریوں کو امارات میں داخل ہونے اور اس کے ذریعے ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اماراتی ایئر لائن کی جانب سے ایرانی شہریوں پر پابندی کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئی۔